کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں عائشہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں بلغم چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت روزہ کے اندر کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی وسوسہ ذہن میں آئے. تو جو منہ کے اندر پانی آتا ہے وہ اگر بار بار رپیٹ ہوتا رہتا ہے، منہ میں آتا ہے پھر حلق میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا. لیکن جان بوجھ کر پانی منہ میں جمع کرنا اور پھر اس کو نگل لینا، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. اور اگر کوئی بلغم کی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو وہ اگر باہر پھینک دیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ بالفرض گلے کے اندر، بعض دفعہ فلو ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گلے کے اندر نا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو اگر بار بار اس نے اندر کی طرف نگل لیا تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض ومٹ آ جائے روزے کی حالت میں تو جتنی مرضی ومٹ ہو، وہ اگر باہر کی جانب اس کو پھینکا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کو منہ کے اندر آئی اور پھر واپس اس کو نگلا تو اس سے پھر روزے میں فرق واقع ہوگا. اس کے علاوہ جس میں بندے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے پوچھ گچھ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وامٹ آ جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر منہ بھر کے ہو نا تو بعض فقہا نے احتیاطاً کہا ہے کہ جب منہ بھر کے وامٹ آتی ہے نا تو اس سے بعض دفعہ ایسا کبھی امکان ہے کہ کچھ واپس بھی چلی گئی ہوگی. تو اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس روزے کو بھی چلا لے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے. لیکن اس میں یہ بات بھی ایڈ کر دیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر وامٹ کی اور انگلی ڈال کے اور وامٹ کی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جان بوجھ کر نہیں کرنا، قصدن نہیں کرنا. نہیں روزے میں تو میرے خیال سے بعض مرتبہ کسی کے پیٹ میں درد وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بعض لوگ کر دیتے ہیں جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خود بخود قے آ جائے پھر نہیں ٹوٹتا. کسی ایسے مسلمان کو روزے کی معافی ہے؟ قصدن کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی مسلمان کو، کیا چیز؟ کسی ایسے مسلمان کو کسی بھی مجبوری کی حالت میں روزے کی معافی ہے؟ دیکھیں مجبوری وہی ہے نا کہ ایک اس کا مرض ہے کہ جو اتنا بڑھ سکتا ہے کہ اس کی صحت اتنی متاثر ہوگی کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پائے گا، یا پھر اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہے. تو ان تمام صورتوں میں پھر فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ اخذ کیا کہ ایسا بندہ پھر فدیہ ادا کرے گا. لیکن جب تک وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، مثال کے طور پہ جو اس کو بیماری ہے وہ اتنی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہے، یعنی بعد میں روزہ رکھے گا. فدیہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کبھی زندگی میں روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آنکھوں میں بھی دوائی ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے نا اختلاف پایا جاتا ہے. میں اس میں یہ بات بیان کر دوں. جدید جو فقہا ہے نا آج کی، انہوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ چونکہ آنکھوں اور گلے کے درمیان نا کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی دوائی ڈالیں تو سیدھی حلق میں چلی جاتی ہے. تو بعض فقہا نے، جو آج کے فقہا ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو قدیم فقہا ہے نا ان کی دلیل بڑی قوی ہے اور یہ بڑی دل کو لگتی ہے. قدیم فقہا کہتے ہیں کہ اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی وضو کا حکم نہ دیتا. اب وضو کرتے ہوئے دیکھیں نا پانی آنکھوں میں تو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر دل کو بات یہی لگتی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ دلیل جو ہے نا یہ بڑی قوی ہے. اور پھر جو جدید فقہا ہے نا ان کو یہ بھی ایک جواب ہے کہ جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے نا وہ اس کا صرف ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ چیز حلق میں نہیں اتاری گئی. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کام چلتا ہو نا دوائی ڈالے بنا تو روزے کو ایسے ہی چلانا چاہیے، افطار کر کے ہی دوائی ڈالنی چاہیے تاکہ بالکل اختلاف سے بچا جا سکے. لیکن اگر حاجت شدیدہ بن جائے تو پھر آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالیٰ اسی طرح آنکھ میں اگر کوئی سرما ڈال لیتا ہے تو سرما ڈالنا جائز ہے، وہ جائز ہے. لیکن سرمے کے بارے میں تو سنت ہے نا. جس بارے میں یہ اصول بھی بتا دوں، جس چیز کے بارے میں حدیث مبارکہ آ جائے نا وہاں پہ اپنا قیاس چھوڑ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت روزہ میں سرما لگایا. اب اس سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی جو ایک اس کا رنگ ہے نا، کالا رنگ اس کا، وہ حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آ گئی. اسی طرح مسواک ہے تو مسواک کسی طرح کی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اس سے قطعی طور پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک، روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ اس حوالے سے کچھ کہہ رہی تھی؟
جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو سرما لگانا تو سنتے رسول ہے، اور اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا یہ پہلے جہالت کے زمانے میں کہتے تھے جی بہت زیادہ سختیاں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ مطلب انہیں اتنا نالج نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اس طرح نہیں. اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، سرما لگانے سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا. مولوی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. نہیں دیکھیں، جو ہمارے جو اسلاف ہیں نا، اگر ہم اسلاف کی بات کریں پرانے بزرگوں کی، تو انہوں نے بہت سارے مسائل نا احتیاط کے اوپر بیان کیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے میں نا بہت زیادہ کوئی کتابیں تو ہوتی نہیں تھیں اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، تو لوگوں کو نا بالکل گناہ سے بچانے کے لیے، کیونکہ عوام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو تھوڑی سی ریلیف دیتے ہیں نا تو آگے وہ مزید ریلیف خود نکال لیتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں کے کچھ اقوال احتیاط پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان پر عمل کر لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو جہاں تک آسانی ہوتی ہے وہ آسانی دی جاتی ہے. جہاں پہ اسلام نے آسانی نہیں دی وہاں پہ اپنی طرف سے تو ہم نہیں کر سکتے.